اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ایدنی بروح القدس۔ جو خطبات کا ذکر ہوا اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا قافلہ آگے تشریف لے گیا تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس قیام کا شرف جو ہے ہمیں نصیب فرمائیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے بارے میں ارشاد فرمایا خلوا سبیلھا فانھا مامورۃ کہ اس کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ حکم الہی کے مطابق جہاں پر اس نے بیٹھنا ہوا یہ بیٹھے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار بنی عدی بن نجار میں آپ تشریف فرما ہوئے اور پھر اس جگہ پر جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا خلوا سبیلھا فانھا مامورۃ، تو وہ راستے سے ہٹ گئے۔ تو اس طریقے سے بنو نجار کے پاس سے بھی آپ گزرے اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے پہنچے تو وہاں پر وہ اونٹنی رک گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ کہ یہ بھی عرض کرنا ہے میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اس وقت وحی کی کیفیت تھی۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو گزر ہے وہ عبداللہ بن ابی سلول کے مکان کے پاس سے ہوا، تو چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ آگے آیا تو وہ اونٹنی جو ہے وہ ایک کھلے میدان کے اوپر آ کر رک گئی جسے مربد کہتے تھے۔ یہاں پر اہل یثرب اپنی کھجوروں کو خشک کیا کرتے تھے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا۔ اس کے سامنے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور اس مکان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ یمن کے تبع گزرے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں زیارت کے لیے آئے، انہوں نے کعبہ شریف کو غلاف پہنایا اور پھر وہاں سے جب واپس جا رہے تھے تو مدینہ طیبہ کی زمین سے جب گزرے تو ان کے ساتھ جو علماء تھے انہوں نے بیان کیا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ ہوگی، جو آخری نبی آئیں گی ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ وہاں پر وہ کچھ عرصہ کے لیے رک گئے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو جو علماء تھے انہوں نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا کہ اب ہم ساری زندگی یہیں پہ گزاریں گے۔ تو ان جو بادشاہ تھے انہوں نے علماء کو اجازت دے دی اور وہاں پر ان کے لیے مکانات تعمیر کرائے اور ان کے لیے کنیزیں خریدیں، انہیں آزاد کیا، پھر ان کا نکاح ایک ایک عالم سے کر دیا۔ یہ 400 علماء تھے، اور پھر ایک خط لکھ کر ان علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے حوالے کیا کہ یہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتا رہے، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو انہیں پیش کیا جائے۔
اس خط کا آخری جملہ یہ ہے کہ وَإِن لَمْ أُدْرِكَ، اگر میں آپ کو نہ بھی پاؤں تو فَاشْفَعْ لِي یوم القیامہ، آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا۔ تو وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے اس کاشانہ میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی گئی کہ آپ بالا خانے میں تشریف لے جائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اور ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے یہ امر آرام دہ ہے کہ ہم نیچے والے حصے میں رہیں۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ رات کو ان کا پانی کا گھڑا اوپر ٹوٹ گیا، تو انہوں نے اوپر والی منزل کے اوپر لحاف ڈال کر اس کو اوپر پانی کو چوس لیا، تاکہ چونکہ اس وقت چھت جو تھے وہ کھجور کے درخت یا ان چیزوں کے ہوتے تھے، تو ان میں پانی نیچے آتا تھا، تاکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں یہ چیز خلل نہ ڈالے۔ پھر انہوں نے عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر والے حصے میں تشریف فرما ہو گئے۔ اور اس جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام رہا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کھانا تیار کر کے پیش کیا کرتے تھے، اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت سعد بن عبادہ کی طرف سے بھی کھانا آپ کو پیش کیا جاتا تھا۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما لیتے، تو جو بچ جاتا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت کے لیے اور آپ کا خاندان خود وہ اس کو بھی تناول کیا کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے کھانے کے اندر لہسن ڈالا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول نہ فرمایا، تو بعد میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کھانے میں اس بوٹی کی بو آ گئی تھی، اور میں وہ شخص ہوں جو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، لیکن تم اسے کھاؤ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے تھے کہ اس کے بعد ہم نے پیاز یا لہسن استعمال نہیں کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو پیالہ سرید کا بھیجا وہ میری والدہ نے پہلے دن آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آپ نے پھر اس میں دعا فرمائی کہ بارک اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور اسی دن حضرت سعد بن عبادہ کی طرف سے بھی ایک پیالہ آیا۔ تو بعد میں بھی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ماہ کے بعد اپنے نو تعمیر حجروں کی طرف آپ تشریف لے گئے، وہاں پر رہائش اختیار کر لی، تو حضرت سعد بن عبادہ کی طرف سے ایک بڑا پیالہ آیا کرتا تھا۔ اور جو حضرت ایوب یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے سوال کیا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم شوربے والا سالن تیار کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہریسہ بھی تیار کرتے تھے۔ یہ وہ کھانا ہے جس میں گندم کے دانوں کو کوٹ کر ڈالا جاتا ہے، اور قیمہ، گوشت کا قیمہ اس میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو مکہ مکرمہ میں کچھ صحابہ کرام تھے جو شوق ہجرت میں تڑپ رہے تھے، تو ان میں سے ایک صحابی تھے، وہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے جہاز سے نکال کر لے جاؤ۔ تو بچوں نے جب پوچھا الا این، تو انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف اشارہ کیا، تو یہ جب راستے میں ہی تھے تو ان کا وصال ہو گیا، اور قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من یخرج من بیت مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ یعنی جو ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور پھر راستے میں اس کا وصال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس طریقے سے ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اور پھر مہاجرین کی جو وہاں پر جائیداد مکہ مکرمہ میں رہ گئی تھیں، وہ کفار مکہ نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا،
اب آگے جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے بارے میں چند گزارشات نبی شریف سے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ مدینہ منورہ شریف کے اسماء کیا ہیں۔ تو پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس میں متعدد وبائی بیماریاں تھیں، اس وجہ سے اسے یثرب کہا جاتا تھا، پانی خوش ذائقہ نہ تھا۔ لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تدعوا یثربا، کہ اس کو یثرب نہ کہو، فإنها طیبۃ، کیونکہ طیبۃ اور طیبۃ دونوں طریقوں سے ہے کہ یہ تو اب طیبہ ہے یا طیبہ ہے، پاک ہے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سم المدینۃ بیثربا، جو کوئی مدینہ طیبہ کو یثرب کہے فلیستغفر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ایک بار استغفار کرے، ہی تابہ ہی تابہ ہی تابہ، یہ تو تابہ ہے تابہ ہے تابہ ہے۔ اور علماء نے اس کے 95 نام مدینہ طیبہ کے بیان کیے ہیں، ان میں سے جو مشہور ہیں وہ الحبیبہ، حرم رسول اللہ، قبۃ الاسلام، الشافیہ، تابہ، طیبہ، طیبہ، العاصمہ، الغراء، المبارکہ، المحبہ، المدینہ، المحبوبہ، یہ سارے جو ہیں مشہور اسماء ہیں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر پاک سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو جب مدینہ طیبہ کی جو مکانات تھے ان کی دیواریں نظر آتی تو آپ اپنی سواری کو تیز فرما لیا کرتے تھے، اور جب داخل ہوتے تو فرماتے اللہم اجعل لنا بہا قرارا ورزقا حسنا، اے اللہ اس شہر کو ہمارے لیے قرار گاہ بنا دے اور ہمیں خوبصورت رزق عطا فرما۔ اور جب صحابہ کرام یہاں پہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بخار ہو گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے دعا فرمائی کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکہ، کہ اے اللہ ہمارے لیے مدینہ پاک کو بھی اسی طریقے سے محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بنا دے، اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، ہمیں اس کے پیمانوں اور وزنوں میں برکت عطا فرما، اور اس کی وبا کو جوف کی طرف منتقل کر دے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی چند روایات ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے دعا فرمائی کہ اس کے پھلوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اس کے باغوں میں جو اس کے مد ہیں، جو وزن ہیں، پیمانے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اس کے راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس میں نہ طاعون داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی دجال داخل ہو سکتا ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں جو بندے کو وصال ہو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینہ کے سوا کسی جگہ نہ مرے تو ایسا اسے کرنا چاہیے، فَإِنَّ مَن يَمُتْ يُشْفَعْ، کیونکہ جو آدمی مدینہ طیبہ میں جس کا وصال ہوتا ہے اس کی شفاعت کی جاتی ہے، وہ یشہد لہو، یا اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی۔ تو یہ مدینہ طیبہ میں وصال کے بارے میں ہے۔ اور جو بندہ مدینہ طیبہ کے اہل کو اذیت پہنچاتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے قیامت کے دن عذاب نہ پھیرے گا اور نہ ہی کوئی اس کے بدلے میں معاوضہ قبول فرمائے گا۔ یعنی اہل مدینہ کو اگر کوئی بندہ اذیت دے گا تو اس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، قیامت کے روز میں یہیں سے اٹھایا جاؤں گا، یعنی قبر انور ہے وہاں پہ چونکہ، تو جب قیامت کے لیے سب اٹھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہیں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر ایک دفعہ خلیفہ مہدی مدینہ طیبہ آیا تو حضرت امام مالک اور دوسرے جو بزرگ حضرات تھے انہوں نے جا کر استقبال کیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ساتھ چل رہے تھے
تو آپ نے فرمایا اے امیر المومنین اب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے والے ہیں، آپ گزریں گے، آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ ہوں گے جو مہاجرین اور انصار کی اولاد ہیں، بس آپ ان کو سلام عرض کریں، کیونکہ روئے زمین پر اہل مدینہ سے بہتر کوئی قوم نہیں اور مدینہ سے بہتر کوئی شہر نہیں ہے۔ تو یعنی وہ اس وقت کے جو بادشاہ ہے وہ بھی آ رہا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو ایک ہدایت فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل مدینہ ہیں ان کو آپ نے سلام کرنا ہے، انہوں نے آپ کو سلام نہیں کرنا، کہ پہل کرنا آپ کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام علماء نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زمین کا وہ حصہ سب سے افضل ہے جو ذات پاک مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کا احاطہ کی ہوئی ہے، یعنی آپ کی قبر انور جو آپ کا تربت پاک ہے وہ سب سے افضل جگہ ہے۔ تو اس کے بعد جو واقعات بیان ہوں گے چونکہ وہ سن ہجری کے اعتبار سے بیان ہوں گے، تو یہاں پر سن ہجری کا تعین کیسے ہوا، جو اسلام سے پہلے کے واقعات رونما ہوتے تھے تو اس کے اعتبار سے مختلف لوگ اپنا کیلنڈر بناتے تھے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیدائش ہے اس سے عیسوی کیلنڈر بنا، پھر عرب جو تھے وہ واقع فیل کے اعتبار سے دیکھتے تھے کہ عام الفیل سے اتنے سال پہلے یہ واقع ہوا، یہ اتنے سال بعد اس سال یہ واقع ہوا، اس کے اتنے سال بعد یہ واقع ہوا۔ تو مسلمانوں کے میں پہلے کوئی مخصوص نظام نہیں تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا تو اس میں ایک رسید لکھی ہوئی تھی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں فلاں بندے کو رقم ادا کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سن تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ کس سن کو ادا کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر تو معاملات نہیں چل سکیں گے۔ تو سن ہجری کا جو آغاز کیا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور پھر اس کا آغاز جو ہے وہ چونکہ اہل عرب سال کا آغاز ماہ محرم سے کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ماہ محرم سے ہی اس کا آغاز کیا گیا۔ تو سال اول ہجری کے جو اہم واقعات ہیں ان میں سے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہے کہ جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور جس جگہ پر آپ کی اونٹنی نے قیام فرمایا وہ ایک میدان تھا، اور وہ میدان دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کا تھا، تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو ان لوگوں نے پہلے جو اس قبیلے کے تھے بنو نجار، انہوں نے کہا کہ ہم یہ آپ کی خدمت میں ویسے ہی پیش کرتے ہیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کا مال ویسے لینے کے لیے راضی نہیں ہوئے، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 مسکال کی عوض یہ قطعہ جو ہے وہ لیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو مسجد کے لیے پیش کر دیا۔ مسجد کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہوئی، تو مسجد کی جو تعمیر تھی اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ایسا عریش بناؤ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عریش تھا۔ تو پوچھا گیا کہ وہ چھپر کیسا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بلند کرتے تو اس چھپر کے چھت کو چھو جایا کرتا تھا، یعنی اس قسم کی مسجد ہو۔ تو پھر اسی طریقے سے کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ یہ مسجد بنائی گئی، اور جو مٹی بنانے کا کام تھا وہ خدرموت کے ایک شخص تھا طلق بن علی، وہ اس کام میں بہت زیادہ ماہر تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کارکردگی پر بہت خوش ہوئے، تو یہ کام گارہ بنانے کا انہوں نے کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ اینٹیں اٹھا رہے تھے، اور یہاں پر ہی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دو اینٹیں اٹھاتے، ایک اپنی طرف سے اور دوسری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو وہاں پر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ اے پسر سمیہ، لوگوں کے ایک اجر ملے گا اور تمہیں 2 اجر ملیں گے، اور آخری مرتبہ تم دودھ پیو گے، اور پھر ان کو وہاں پر شہادت کی بھی خوشخبری دی گئی۔ پھر یہ مسجد تعمیر ہو گئی،
پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح اپنے زمانہ خلافت میں نئی عمارت بنائی، لیکن اس کو اتنا ہی رکھا جتنا پہلے تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے رقبہ میں اضافہ کیا، لیکن عمارت کے لیے وہی ساز و سامان استعمال کیا، کچی اینٹیں اور کھجور کے ستون۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نئے سرے سے تعمیر کی اور رقبہ بھی اس کا کافی وسیع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ یہ مسجد کے ساتھ قطع زمین ہے، اسے اضافے کے لیے دے دو، اور خوشخبری عطا فرمائی کہ لَکَ بِہَا بَیْتٌ فِی الْجَنَّہ، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک گھر ہوگا۔ لیکن اس کو یہ غربت اور عیالدار ہونے کی وجہ سے معذرت کی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قطع زمین 10,000 درہم دے کر خرید لیا، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسجد کی تعمیر کے بعد ازواج مطہرات کے جو حجرات تھے وہ تعمیر کیے گئے۔ تو اس وقت چونکہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کی رخصتی ہوئی تھی ہجرت کے 7 یا 8 ماہ کے بعد شوال ذیقعد کے ماہ میں، تو اس لیے پہلے یہ حجرے تعمیر کیے گئے، پھر جوں ازواج مطہرات میں اضافہ ہوتا گیا تو 9 حجرے کل جو تھے وہ تعمیر ہوئے، نہایت سادہ، دیواریں بھی کھجور کی شاخوں کو جوڑ کر بنائی جاتی اور اوپر گارے کی لپائی کی جاتی تھی، اور ان کے جو چھت ہوتے تھے وہ بھی انتہائی سادہ ہوتے تھے۔ لیکن یہ وہ مقامات تھے جہاں پر حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو چھوڑ کر یہاں حاضر ہوا کرتے تھے، وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ حجرات کی جو تعمیر ہوئی، پھر اس کے بعد جو اگلے واقعات ہیں ان میں یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کی مدینہ طیبہ میں آمد، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو پھر بعد میں آپ کی صاحبزادیاں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، یہ دونوں خاندان مل کر مدینہ طیبہ میں آئے، اور یہ دونوں قافلے پہلے آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے۔ ان دونوں میں چونکہ مسجد اور حجرے تعمیر ہو رہے تھے، تو جب تعمیر ہو گئے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر رہائش اختیار کر لی۔ اور پھر اس کے بعد نماز تو پڑھی جا رہی تھی، لیکن اذان نماز کے لیے اکٹھا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ یہودی جو تھے وہ بغل بجا کر لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ عیسائی وہ ناقوس بجا کر کرتے تھے، مجوسی آگ کو روشن کر کے کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشاورت فرمائی تو تمام صحابہ نے مختلف مشورے دیے کہ یہودیوں والا طریقہ اختیار کر لیا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو رد فرمایا، کیونکہ اس میں ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی تھی۔ اس وجہ سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں عرض کی کہ کیا یہ مناسب نہیں کہ نماز کا وقت ہو تو ایک شخص بلند آواز سے اس کا اعلان کر دے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، وہ اسی سوچ بچار میں تھے کہ رات کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی، تو خواب کے اندر انہوں نے یہ جو اذان ہے اس کو سنا کہ ایک شخص جو ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے اذان دی جائے۔ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق انشاءاللہ تعالی، کہ یہ انشاءاللہ تعالی سچا خواب ہے۔ تو اس طریقے سے اذان کا آغاز ہوا۔ تو اذان کا ویسے لغوی معنی اعلام ہے، یعنی اعلان کرنا، آگاہ کرنا، لیکن شرعاً مخصوص کلمات کے ساتھ فرض نماز کے وقت کے بارے میں اعلان کرنا یہ اذان کہلاتا ہے۔ پھر اگر اس کے کلمات میں ہم غور و فکر کریں
تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی شہادت دی جاتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی شہادت دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو اصل مقصد ہوتا ہے آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر ہوتا ہے، اور آخر میں اذان کو جب ختم کیا جاتا ہے تو دین اسلام کے اعلیٰ ترین مقصد لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ اذان جو تھی یہ بھی ہجرت کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے حالات کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کیا گیا کہ وہاں پر قریش مکہ تھے، لیکن یہاں پر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی کچھ تھے، اور اوس اور خزرج کے قبیلے جو پہلے تھے وہ اہل مکہ کی طرف بت پرست تھے۔ یہاں پر یعنی 3 قسم کے لوگ تھے۔ یہودی جو تھے وہ عیسائیوں کے خلاف تھے، اور انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ ایک نبی جو ہیں وہ تشریف لائیں گے اور ان کی یہ ہجرت گاہ ہوگی جن کی برکت سے ان کی جو شوکت رفت ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت مسیح علیہ السلام کو راست باز ٹھہراتے ہیں تو وہ اس بات کی وجہ سے مخالف ہو گئے۔ عیسائیوں نے بھی اس چیز کو سنا ہوا تھا، لیکن جب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ اللہ کا بندہ مانتے ہیں، تثلیث کے بجائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر جو مختلف اقوام تھیں تو پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ مواخات جو آپس میں بھائی بھائی بنانا تھا وہ قائم کیا۔ یہ جو مواخات ہے یہ 2 مقامات پر ہوئی ہے، ایک مکہ مکرمہ میں جو پہلے مسلمان تھے وہ مواخات مکہ تھی، اور پھر مدینہ طیبہ میں آ کر مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، تو یہ مواخات مدینہ تھی۔ یہ مواخات مدینہ کا جو اصل مقصد تھا وہ ان مقاصد کی طرف جو ہے وہ علامہ سہیلی نے اشارہ کیا ہے کہ تاکہ ان کے غریب الوطنی کے احساس کو دور کیا جائے اور اپنے اہل و عیال سے جدائی کے وقت ان کی دلجوئی کی جائے اور ایک دوسرے سے ان کو تقویت پہنچائی جائے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر باقی تو مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا گیا، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے جہاں پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی فرمایا۔ تو یہ تقریباً 44 نام ہیں جن کا رشتہ جو ہے وہ مواخات کا قائم کیا گیا، یعنی 40 جوڑے تھے، ایک مہاجرین کی طرف سے اور ایک انصار کی طرف سے۔ اب یہ مواخات کب قائم ہوئی؟ تو جس وقت صحیح قول یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار میں مواخات اس وقت قائم کی گئی جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی۔ یہاں پر پھر آگے کچھ اعتراضات ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مواخات نہیں ہوئی ابن تیمیہ وغیرہ کے، تو اس کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یہ جو مواخات قائم ہوئی ہے اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات ہو تو مواخات کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی آپ کی سرپرستی فرما رہے تھے، اور جو پیار اور محبت آپ کا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو یہ وہی جو پیار اور محبت تھا وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی اور سے نہ مل سکتا تھا۔ اس وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کی مواخات قائم فرمائی۔ اور پھر یہ ہے کہ کیا یہ مواخات کا سلسلہ ایک ہی دفعہ ہوا یا وقتاً فوقتاً ہوتا رہا؟ تو یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، کیونکہ ہجرت کا سلسلہ جو ہے وہ مختلف اوقات میں جاری رہا۔ تو جب بھی کوئی ہجرت کر کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو پھر کسی انصار کے ساتھ ان کا مواخات کا رشتہ
قائم کر دیا جاتا تھا، اور اس مواخات کے نتائج جو تھے وہ بہت اچھے مرتب ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد، ان کے ساتھ ان کا مواخات کا رشتہ تھا، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ کہا کہ میں سب اہل مدینہ سے زیادہ مالدار ہوں، میں اپنی ہر چیز نصف کرتا ہوں، میری بیویاں بھی جو ہیں وہ بھی میں ان کو آدھیوں کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہیں یہ کہا، انہیں دعائیں دیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تیرے مال اور اہل و عیال میں بڑی برکتیں دے، تو مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، یعنی میں اپنا کاروبار کروں گا۔ چند روز گزرے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں کے اوپر زعفران کے رنگ کا اثر تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ رنگ کیسے چھڑکا ہے، تو عرض کی کہ میں نے ایک خاتون سے شادی کی ہے۔ تو پھر جو اس کو مار دیا تھا وہ کیا تھا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مار دیا تھا، یعنی فوراً وہ آئے اور تجارت کی، اور تجارت میں اتنا برکت ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد شادی کی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں بھی انہوں نے دیا۔ تو یہ یعنی ان کا ایک تھی کہ میں کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنوں، بلکہ میں اپنا کام خود کروں۔ تو یہ جو مواخات تھی اس کے جو اثرات تھے وہ اس طریقے سے ظاہر ہوئے، اور پھر انہی کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی خوشحالی نصیب ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں کچھ شور سا اٹھا، تو پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 500 اونٹ سامان تجارت سے لدے ہوئے مدینہ طیبہ کی منڈی میں پہنچے ہیں، اور لوگ سامان خریدنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ تو یہ یعنی ان کو جو برکت نصیب ہوئی وہ تھی۔ اور یہاں پر جو مواخات کی بنیاد تھی وہ قبائلی عصبیت یا زبان یا علاقہ یہ نہیں تھا، بلکہ یہاں پر جو مواخات کی بنیاد تھی وہ فقط دین اور عقیدت تھا، اسی وجہ سے اس میں پختگی بھی تھی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کی جو قومیں تھیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ یہ ویسے معاہدہ جو ہے اس کا تقریباً 47 شقیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو اس کا مختصر خلاصہ ہے اس کا بھی آگے خلاصہ میں آپ کے سامنے چند چیزوں کے ساتھ پیش کروں گا۔ تو یہ جو دستاویز تھی یہ ایک قسم کا پہلا آئین اور دستور تھا۔ اس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جب اس پر بحث کی تو کہا کہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور یہی معاہدہ تھا۔ اور پھر اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ بھی بڑا غور والا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست مدینہ کے حاکم اعلیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قسم کا یہ حکم نامہ جو تھا وہ جاری کیا تھا۔ اور پھر اس جو معاہدہ تھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر معاہدہ کے شرکاء میں کوئی اختلاف واقع ہو گیا تو اس کے حل کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے وہ قطعی ہوگا۔ اور پھر یہ جو ساری دستاویز تھی یہ پہلی ہجری میں یہ مرتب کی گئی، ایک ہی وقت میں یہ ساری کی ساری دستاویز مرتب کی گئی۔ اور اس دستاویز کے اندر جو اہم چیزیں تھیں وہ شہریوں کے حقوق و فرائض تھے، جنگی اور دفاعی معاملات تھے، اور پھر اس میں کسی کا کوئی حق غصب نہیں کیا گیا، کسی کے کو مذہبی عقیدہ کے اوپر جبر نہیں تھا، اور کسی کے رسوم و رواج کو نہیں چھیڑا گیا، اور اس کے اندر ان کو باہمی امن و صلح کی ضمانت دی گئی۔ تو یہ اس منشور جو تھا اس کی جو مین مقاصد تھے یا مین چیزیں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوئیں۔ تو یہاں پر جو مستشرقین ہیں
وہ یہاں پر کچھ اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مدینہ میں حاکمانہ اقتدار میسر نہیں تھا، تو پھر یہ معاہدہ کس طریقے سے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو اس میں 70 افراد وہاں پر حاضر ہوئے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ تو اگر ان چیزوں کو اس بیعت کی عبارت کو پڑھا جائے تو اس میں بھی معاونت وغیرہ کا ذکر ہے، تو اس سے یہ شبہ دور ہو جاتا ہے کہ آپ باہر سے تشریف لائے تو کیسے آپ کو سرداری نصیب ہو گئی، تو اس سے یہ شبہ دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو آگے کچھ واقعات ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں وصال کس کا ہوا، تو یہاں پر دو روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضرت اسد بن زرارہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے وفات پائی، اور علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے وفات پائی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ نے رحلت فرمائی۔ لیکن جو دیگر کتب ہیں، فتاوی رضویہ ہے یا الاصابہ فی تمییز صحابہ ہے، اس کے اندر بھی یہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور ان کے ہی پہلی نماز جنازہ ادا کی گئی، یعنی سب سے پہلی جو نماز جنازہ ادا کی گئی وہ ان کی ہی ادا کی گئی۔ سب سے پہلے جو ولادت ہوئی وہ کس کی ہوئی؟ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرزند عطا ہوئے، اور یہاں پر مسلمانوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ان کی ولادت پر۔ وجہ یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ جو مسلمان آئے ہیں نا، ہم نے ان کے اوپر ایسا جادو کیا ہے کہ یہ یہاں پر بے اولاد ہو جائیں گے، ان کی اولاد پیدا نہیں ہو سکے گی۔ جب حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بیٹے پیدا ہوئے تو پھر مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور انصار میں جو سب سے پہلے بچے پیدا ہوئے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لٹایا، پھر کھجور منگوائی، اس کو چبایا اور اپنے لعاب دہن مبارک سے اسے نرم کیا، پھر بچے کے منہ میں ڈالا، پھر اپنی تھوک مبارک ان کے منہ میں ڈالی۔ تو اس طریقے سے ان کے شکم میں جو سب سے پہلی خوراک گئی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ تو ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی، پھر ان کے لیے دعا کی اور انہیں برکتوں سے نوازا۔ اور یہاں پر جو آخری چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی، یہ ان اہم ترین واقعات میں سے ہے جو پہلے سال ہوئے کہ ہجرت سے پہلے ماہ شوال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح پڑھایا گیا، لیکن رخصتی جو تھی وہ ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال میں ہوئی۔ تو یہ جو میرے ذمہ آج جو صفحات تھے ان کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔